الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور قرآن شریف کو اگر ہدایت کی نگاہ سے پڑھا جائے کہ اس سے ہمیں گائیڈنس ملے گی، ہدایت ملے گی، تو پھر ہدایت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے پھر، اور گائیڈنس بھی ملتی ہے اگر اس نظریے سے قرآن شریف کو پڑھا جائے۔ اس طرح اگر شفا کی نیت سے پڑھی جائے شفا ملتی ہے، ثواب کی نیت سے پڑھا جائے ثواب ملتا ہے۔ قرآن شریف کو جس کئیوں کو قرأت کا شوق ہوتا ہے ان کو اس کا اجر ملتا ہے، کئیوں کو تفسیر کا، کئی ترجمے سے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو ترتیل ہے۔ تو قرآن شریف کو جس طرح بھی آپ جس نظریے سے آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کو پھر اس سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اگر اس نظریے سے پڑھا جائے کہ ہمیں اس سے ہدایت ملے گی تو پھر ہدایت بھی ملتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو بتایا ہوا ہے کہ تو کیا ہے، جس سے بندہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ مثلاً قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے یہ بڑا ناشکرا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ امانت جو تھی، یعنی اختیار کی امانت جو تھی، وہ آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو پیش کی کہ لے لو، مگر انہوں نے کہا عرض کیجیے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انسان نے کہا مجھے دے دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے شک جاہل اور ظالم ہے، انسان جو ہے جاہل اور ظالم۔ تو گویا اختیار کا قبول کرنا ہماری جہالت اور ظلم کا مظاہرہ تھا، کیونکہ اس کو ہم سنبھال سکنے والے تو تھے نہیں، تو مگر ہم نے قبول کر لیا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں دے دیں، اختیار لے لیا، اور پھر اس سے جو گل کھلائے گئے اور کھلائے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا جگہ جگہ، مثلاً قرآن شریف میں ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو توکل کرتے ہیں مجھ پر میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو انصاف سے چلتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو نیکی کی بات کرتے ہیں احسان کی بات کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، جو صبر کرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف کیٹیگریز فرمائی ہوئی ہیں کہ جو بندہ اس طرح کا اپنا کنڈکٹ رکھے گا تو آئی ول لو ہم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انسان جو ہے بڑا ناشکرا ہے، ظالم ہے، جاہل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن شریف کے مطالعے سے یہ صاف بات پتہ لگتی ہے کہ ناشکری جو ہے، ناشکری یہ بڑی کفر کے ساتھ بالکل کفر کے قریب ہے، بالکل یوں سمجھیں کہ یہ کفر ہے تو ساتھ ہی یہ ناشکری ہے، جو باؤنڈری پہ ہے۔ اور ادھر سے شکر اور ایمان کی ہے ایک باؤنڈری، یعنی اگر آپ شکر کو اختیار کریں تو لا محالہ آپ میں ایمان آ جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، شکر میں اضافہ کریں ایمان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ شکر کیا ہے؟ ماننا۔ آپ مجھے کوئی چیز دیں میں تھینک یو کر دوں
تو اس کا مطلب میں نے آپ کی بات کو اکنالج کیا، آپ کی دین کو اکنالج کیا، اور آپ مجھے ایک چیز دے اور میں تھینک یو نہ کروں بلکہ میں کہوں یہ کیا ہو گیا، نہ بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تو وہ ناشکری میں آ جائے گا۔ تو گویا ناشکری جو ہے وہ نہ ماننے کی طرف لے جاتی ہے آپ کو، اور شکر جو ہے وہ ماننے کی طرف لے جاتا ہے، شکر جو ہے وہ ماننے کی طرف لے جاتا ہے، اور ناشکری جو ہے وہ آپ کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، نہ ماننے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ کو کہ آپ ناشکرے ہیں۔ جب یہ فرما دیا کہ آپ ناشکرے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ناشکری جو ہے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دم ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم تو وہ ناشکری کا بم کیری کر رہے ہیں اپنے اندر جو ہمیں کسی وقت بھی کافرستان میں لے جا سکتا ہے، جو ہمیں کسی وقت بھی غیر مقبول بندہ بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ میاں نے فرما دیا تم ناشکرے ہو۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ اتنے ناشکرے ہیں، اتنے یہ شکر والے، ناشکرہ ہے انسان۔ تو پھر اسٹیٹ میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ گڑ گڑائے اور عاجزی کرے کہ یا اللہ پاک میں ناشکرہ ہوں، اور کہیں یہ ناشکری مجھے لے نہ ڈوبے۔ یا اللہ پاک تو مجھے ناشکری سے بچا، ناشکری کے شر سے بچانا، مجھے ناشکری کرنے سے بچانا۔ اور یہ بات مسلم ہے، ہمارے ساروں کے یہ تجربے میں بات ہے، مشاہدے میں بات ہے کہ چڑیا سے چڑیا پیدا ہوتی ہے، کبوتر سے کبوتر پیدا ہوتا ہے، نیکی سے نیکی پیدا ہوتی ہے، اور برائی سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ شکر کریں گے تو شکر سے شکر پیدا ہوگا، آپ کا پہلا شکر جو ہے وہ دوسرے شکر کا بیج بن جائے گا، اور وہ پھر شکر اگر آپ کرتے جائیں گے تو ناشکری کا علاج ہی شکر ہے۔ ناشکری نہیں ختم ہوگی، وہ دبتی چلی جائے گی، وہ دبتی چلی جائے گی، اور آپ کا شکر جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا۔ تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو شکر گزار کہا جائے گا کہ یہ شکر گزار بندہ ہے۔ کیونکہ اس نے ناشکری کی جو اس کی کمپوزیشن میں تھی ناشکری، اس کو اس نے اوورکم کر لیا۔ کس طرح؟ کثرت سے شکر کر کے۔ اور کیونکہ شکر اور ایمان کا وہ تعلق ہے بڑا گہرا، بڑے قریب کا تعلق ہے، اس لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ یہ بندہ اگر اسیس کرنا چاہے کہ میں کتنا ایمان والا ہوں تو اپنے اندر جھانکے کہ میں کتنا شکر گزار ہوں۔ جتنے آپ شکر گزار ہیں اتنے ہی آپ ایمان والے۔ یہ فٹا، یہ میٹر ہے، یہ گیج ہے، یہ پیرامیٹر ہے، یہ کسوٹی ہے کیا کہ بھئی آپ کتنے شکر گزار ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی اوور آل ڈیلنگ میں، آپ دیکھ لیں اپنے معاملات میں، ایک آپ کی اللہ سے ڈیلنگ ہے، ایک آپ کی بندوں سے ڈیلنگ ہے۔ کیا بندہ میرا کوئی کام کرتا ہے تو میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہوں تو میں شکر گزار بندہ ہوں۔ اور اللہ میرے میاں جو میرے کام کرتا ہے اور کر رہا ہے اور ازل سے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اب تک، تو میں اس کا کیا شکر گزار ہوں؟ اگر میں شکر گزار ہوں اور جتنا ہوں اتنا ہی میں ایمان والا ہوں اور اتنا ہی میں مقبول ہوں۔ اور جتنا کوئی بندہ ناشکر ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہے، اتنا ہی وہ کفر سے قریب ہے، اور اتنا ہی وہ خطرے میں ہے۔ تو مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ سارا کا سارا جو جہان ہے، سارا کا سارا جہان جو ہے
یہ ڈیلٹا پہ چل رہا ہے. ڈیلٹا کا مطلب کہ ڈفرینس پہ چل رہا ہے. اگر پازیٹیو ہے تو نیگیٹو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہوئے. کرنٹ فلو کرتا ہے پازیٹیو ٹرمینل سے نیگیٹو ٹرمینل. اونچائی ہے تو نیچائی ہے. پانی اوپر سے نیچے فلو کرتا ہے. پریشر ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف جاتا ہے. غربت سے امیری اور غریب کی طرف ویلتھ جاتی ہے. امیر سے کوئی غریب کسی امیر کو نہیں کہتا ہے لو جی 10 روپے. امیر کہتا ہے غریب کو جی 10 روپے رکھ تمہارے کام آ جائیں. اللہ میاں نے سارا نظام ڈفرینس پہ بنایا ہے. یہاں تک کہ پیغمبروں کے بارے میں تلک الرسول تیسرا سے بارے میں شروع ہوتا ہے کہ ہم نے پیغمبر بنائے مختلف درجوں پہ. ہر ایک جگہ درجے رکھے. اگر آفس میں درجے نہ ہوں، درجہ چہارم سے لے کر چیف ایگزیکٹو نہ ہو تو کیسے چلے گا آفس؟ سارے برابر ہوں. اگر بھوک نہ لگے تو کیسے کھائیں گے؟ دل نہیں کرے گا کھانے کو. تو ہر جگہ ڈفرینس رکھا ہے، ڈیلٹا رکھا ہے اللہ میاں نے. تو ڈیلٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اگر ایک خیر ہے تو شر ہوگا تو ڈفرینس آئے گا نا. اب خیر ہی خیر ہو تو اس لیے شر جو ہے یہ بھی کمال چیز ہے. آپ دیکھیں ذرا اس پہ غور کریں کہ اگر ایک طرف تو ناشکری کتنی خطرناک ہے، ایٹم بم ہے ہمارے ساتھ بندھا ہوا ہر ایک کے ساتھ ایز ڈکلیئرڈ بائی اللہ تعالیٰ. دوسری طرف اگر یہی ایٹم بم جو ہمارے ساتھ ناشکری کا بندھا ہوا ہے، اگر ہم ڈر جائیں اس بات سے کہ یہ تو ایٹم بم ہے جو ہمیں تباہ کر دے گا، تو کیا یہی ناشکری رجوع کا باعث نہیں بن جاتی؟ یہی شر اللہ کی طرف رجوع کا باعث بن جاتا ہے. شر استغفار، وٹ از استغفار؟ اللہ سے معافی مانگنا، پناہ لینا، پناہ مانگنا اللہ سے. شر سے پناہ مانگنا، شیطان کی شر سے پناہ مانگنا. شیطان کا وجود بذات خود ہمارے لیے کتنا بڑا رجوع ہے اللہ کی طرف جانے کا. یا اللہ پاک شیطان تو بڑا خطرناک ہے، بڑے بڑوں کو اس نے گمراہ کیا، ہمیں اس کے شر سے بچانا. جب قرآن شریف پڑھا کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن شریف پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو. اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے شیطان. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان والوں کو کچھ نہیں کر سکتا. جو ایمان والے توکل کرتے میرے پہ ان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ تو خالی انہی کا بگاڑتا ہے جو اس کو فالو کرتے. تو ساری کی ساری گیم جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ نہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے. کرنا اللہ نے، یہ دیکھیں یہ بات نقطہ نوٹ کر لیں، سارا کچھ اللہ کرتا ہے اور سارا کچھ اللہ ہی نہیں کرنا ہے. لیکن ووٹ ہمارے پاس ہے، رائٹ ٹو ووٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. کیا ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو اللہ لے جائے گا اللہ اپنی طرف. اللہ والا ہمیں اللہ بنائے گا، مگر کب؟ جب ہم چاہیں گے کہ ہم اللہ والے بنیں. جب ہم اپنا ووٹ اللہ کی طرف ڈالیں گے کہ یا اللہ پاک، جس طرح نماز کے لیے ہوتا ہے، ہم نماز میں آتے نا تو یہ کیفیت یہ دل میں رکھا کریں بات، یا اللہ پاک تو نے نماز کا فرمایا تھا، میں تیرے لیے آ گیا ہوں نماز پہ، ہیں جی میں تیرے ادھر حاضر ہو گیا ہوں. اب منہ میرا کعبہ شریف کی طرف میں نے کر لیا ایز پر انسٹرکشنز، مگر دلوں کو تو پھیرتا ہے. یا مقلب القلوب، دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے. یا اللہ پاک تو میرا دل اپنی طرف پھیر لے. یا اللہ پاک جیسے ہی دل آپ کا اللہ کی طرف پھرے گا تو آپ کی دنیا بدل جائے گی ساری. پھیرے گا کون؟ اللہ.
ہر خیر اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ نیکی کر سکتے ہو تم، نہ برائی سے بچ سکتے ہو تم، کچھ بھی نہیں کر سکتے بغیر میری توفیق کے. ایک جگہ فرماتا ہے تم ایمان بھی نہیں لا سکتے بغیر میں. مگر بات یہ ہے کہ اگر میں ایمان لانا چاہتا ہوں تو اللہ تو پھر آپ کو دے گا ہی توفیق ایمان کی. اگر میں خود ہی اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا ہوں، جس طرح کئی لوگ سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں کسی کی، وہ ظاہری اسباب کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اسباب تو اللہ میاں نے کریٹ کیے ہیں ہمارے لیے، تو کنٹرولر تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان اسباب کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں. جس طرح دفتر میں ایک چھوٹے گریڈ کا ملازم ہو، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ گیم ساری چل کہاں سے رہی ہے. پتہ لگے اوپر سسٹم میں یہ فیصلہ ہوا کہ سارا دفتر ہم بند کر رہے ہیں. یار یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو صبح آتے تھے، ہر مہینے تنخواہ ملتی تھی، بڑا سسٹم چل رہا تھا، ہم تو بڑے مزے میں تھے، اچانک پتہ لگا سسٹم ہی کا بیٹھ گیا سارا کا سارا. تو گیم تو ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. مگر ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اپنی کنسنٹ اور اپنا ووٹ اور اپنی چاہت ہم نے بتانی ہے کس کی طرف ہے. جو ویری فیکٹ کہ ہم مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ میاں ہمیں اپنے سینے سے لگا لے، اپنے گلے لگا لے، تو ہم ادھر آئیں. اچھا، اب جب ہم ادھر آ جاتے ہیں، ون لاسٹ پوائنٹ، جب ہم ادھر آ جاتے ہیں تو ہمیں بالکل مثال وہ ہے کہ جس طرح کسی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے، کتنا اس کو خوشی ہوتی ہے کہ مجھے داخلہ مل گیا. اب داخلہ مل جائے اور وہ بجائے کانسنٹریٹ کرنے کے پڑھائی کے، وہ ادھر ادھر گھومتا پھرے اور وقت ضائع کرے اور ڈاکٹر نہ بن سکے، تو کتنا بدقسمت شمار ہوگا وہ. تو اب ہم مسجد میں آ گئے ہیں تو اس اپارچونیٹی کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. ناؤ دیٹ وی آر ان دی ماسک، ناؤ دیٹ وی آر ایٹ دی ہاؤس آف اللہ، ان دی ہاؤس آف اللہ، اب ہم اس کو میکسیمم استعمال کریں. کیسے؟ اللہ کی طرف فوکس کر کے، اللہ کے پاؤں پڑھ کے. یا اللہ پاک ہم آ گئے ہیں، تو نے ہمیں بلا لیا ہے، تیری توفیق سے ہم آئے ہیں، تو ہمارا دل اپنی طرف پھیر لے. یا اللہ پاک ہمیں ناشکری سے بچانا، یا اللہ پاک ہمیں کفر سے بچانا، یا اللہ پاک ہمیں جہالت کے اثرات سے بچانا، یا اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچانا، یا اللہ پاک ہمیں توکل عطا فرمانا. تو یہ ساری چیزیں بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے نا، اللہ میاں بہت خوش ہوتا ہے. نہ مانگے اوفینڈ ہوتا ہے، ہی از اوفینڈیڈ، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ مانگتا نہیں ہے. میرا ڈپینڈنٹ ہے سارا جہان، اور یہ بھی میرا ڈپینڈنٹ ہے، اور میرے سے مانگ نہیں رہا جی. مگر جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بارے میں پوچھتے ہیں یہ، ان سے کہہ دو میں بہت قریب ہوں تمہارے، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو پہنچتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا جو اللہ سے کی جائے رد نہیں ہوتی، یا امیجیٹلی پوری ہوتی ہے یا تھوڑے ٹائم کے ساتھ پوری ہوتی ہے، اور جو نہیں بظاہر پوری ہوتی وہ اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے. اور اس کی ادنا مثال ہے کہ آپ دعا کی، یا اللہ پاک میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، پتہ نہیں جہاز ملے نہ ملے، یا اللہ پاک مجھے جہاز مل جائے، مجھے فلائٹ مل جائے، نہیں ملی. آپ نے کہا میں نے اتنی دعا کی، فلائٹ نہیں ملی، پتہ کرا کریش ہو گیا جہاز. تو یہ ایک ادنا سی مثال میں نے دی. تو اس طرح آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس دعا کو حدیث شریف میں آتا ہے وہ آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے کہ اس نے دعا کی تھی، اٹ واز ناٹ بیٹر فار ہم کہ اس کی قبول ہو، تو ہم نے اس کو آخرت میں سیو کر دی. بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے گا کہ یا اللہ پاک تجھے تو پتا تھا کہ اس دعا کے نا قبول ہونے کا کتنا اجر ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا. اب یہ جو تم یہ اجر دے رہا ہے ایک دعا نا قبول ہونے کا، تو میری کوئی دعا بھی تو قبول نہ کرتا. مگر اللہ تعالیٰ کو تو ہماری فطرت کا پتہ ہے کہ یہاں دو قبول نہ ہو تو تیسری دفعہ ہم کرتے نہیں دعا اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے.
ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شب برات آ رہی ہے جی، یہ ہے 7 کی رات۔ 7 کی رات کو درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ مسجد ہماری کھلی رہے گی، 9 بجے صلاۃ التسبیح ہے، اور درود شریف پڑھ لی، تسبیح ایک استغفار کی پڑھ لی، پھر دعا کر لی جو دل میں آیا، پھر درود شریف پڑھ لی، استغفار پڑھ لی، دعا کر لی۔ اس طرح بندہ رات جتنا ٹھہر سکتا ہے ٹھہر لے۔ یہ وہ رات ہے جی جس میں رزق ریلیز ہوتا ہے سارا اگلے سال کا، اور یہ اوپن ہو جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کن بندوں نے یہ سارا سال جینا ہے اور کن بندوں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور کب جانا ہے۔ تو یہ اس کی نوعیت ہے اس رات کی۔ تو اگر اس کو جا کے گزارا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو بڑی زبردست ہے۔ ٹیوزڈے کی رات ہے، اگلے دن وینسڈے، اور وینسڈے کا روزہ ہے، اور روزے کی بھی بہت زبردست اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور کرم فرمائے اور فضل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔